بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبدالوارث بن سعید نے ہمیں ابو تجازبی سے خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے بالائی حصے میں اس قبلے میں فرد کش ہوئے جنہیں بنو عمرو بن عوف کہا جاتا تھا، اور وہاں 14 راتیں قیام فرمایا۔ پھر آپ نے بنو نجار کے سرداروں کی طرف پیغام بھیجا تو وہ لوگ پورے اہتمام سے تلواریں لٹکائے ہوئے حاضر ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی سواری پر دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے سوار ہیں اور بنو نجار کے لوگ آپ کے ارد گرد ہیں، جہاں تک کہ آپ نے سواری کا پلان ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے آنگن میں ڈال دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بھی نماز کا وقت ہو جاتا آپ وہیں نماز ادا کر لیتے تھے۔ آپ بکریوں کے باڑے میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد بنانے کا حکم دیا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا چنانچہ آپ نے بنو نجار کے لوگوں کی طرف پیغام بھیجا، وہ حاضر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اے بنی نجار مجھ سے اپنے اس باغ کی قیمت طے کرو۔ انہوں نے جواب دیا نہیں اللہ کی قسم ہم اس کی قیمت صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا اس جگہ وہی کچھ تھا جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، اس میں کھجوروں کے کچھ درخت، مشرکوں کی چند قبریں اور ویرانہ تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کھجوریں کاٹ دی گئیں، مشرکوں کی قبریں اکھیڑی گئیں اور ویرانے کو ہمار کر دیا گیا، اور لوگوں نے کھجوروں کے تنوں کو ایک قطار میں قبلے کی جانب گاڑ دیا اور دروازے کے طور پر دونوں جانب پتھر لگا دیے گئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا اور لوگ صحابہ رضیہ اشعار پڑھ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے۔ وہ کہتے تھے اے اللہ بے شک آخرت کی بلائی کے سوا کوئی بلائی نہیں، اس لیے تو انصار اور مہاجرین کی نصرت فرما۔ ابو حوص نے ابو اسحاق سے اور انہوں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 16 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، جہاں تک کہ سورہ بقرہ کی آیت اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے رخ کعبے کی طرف کرو اتری۔ یہ آیت اس وقت اتری جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا چکے تھے۔ لوگوں میں سے ایک آدمی یہ حکم سن کر چلا تو انصار کے کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا۔ وہ مسجد بنی حارث میں، جس کا نام اس واقعے کے بعد مسجد قبلتین پڑ گیا، نماز پڑھ رہے تھے۔ اس نے انہیں یہ حکم بتایا تو انہوں نے اثناءِ نماز ہی میں اپنے چہرے بیت اللہ کی طرف کر لیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر یہ آیت اتری ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف پھیرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ہم ضرور آپ کا رخ اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، لہٰذا آپ اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیجئے۔ بنو سالم کا ایک آدمی عباد بن بشر رضی اللہ عنہ گزرا۔ اس وقت لوگ مسجد قباء میں صبح کی نماز میں رکوع کر رہے تھے۔
اور ایک رکعت اس سے پہلے پڑھ چکے تھے۔ اس نے آواز دی، سنو، قبلہ تبدیل کیا جا چکا ہے۔ چنانچہ وہ جس حالت میں تھے اسی میں رکوع ہی کے عالم میں قبلے کی طرف پھر گئے۔ جہجیہ بن سعید قطان نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں ہشام نے حدیث سنائی، کہا مجھے میرے والد عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے خبر دی کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس گرجے کا تذکرہ کیا جو انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا، اس میں تصویریں آویزاں تھیں۔ کہا بلا شبہ وہ لوگ قدیم سے ایسے ہی تھے کہ جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے اور اس میں یہ تصویریں بنا دیتے۔ یہ لوگ قیامت کے روز اللہ عز و جل کے نزدیک بدترین مخلوق ہوں گے۔ سعید بن مصعب نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جہود کو ہلاک کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ حضرت جنداب رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات سے 5 دن پہلے یہ کہتے ہوئے سنا، میں اللہ تعالیٰ کے حضور اس چیز سے برات کا اظہار کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی میرا خلیل ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے جس طرح اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو حضرت ابو بکر صدیق کو خلیل بناتا۔ خبردار، تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے۔ خبردار، تم قبروں کو سجدہ گاہیں نہ بنانا، میں تم کو اس سے روکتا ہوں۔ ہارون بن سعید الجاہی اور احمد بن عیسیٰ دونوں نے ہمیں حدیث بیان کی۔ کہا ہم سے ابن وہاب نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے عمرو نے خبر دی کہ بکیر نے ان سے حدیث بیان کی۔ انہیں عاصم بن عمر بن قتادہ نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے عبید اللہ خولانی سے سنا، وہ بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی نئے سرے سے تعمیرات کے وقت لوگوں نے ان کے بارے میں باتیں کی، یہ کہتے سنا تم نے بہت باتیں کی ہیں، حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی۔ بکیرہ نے کہا میرا خیال ہے انہوں نے یہ کہا اس سے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خشنودگی چاہتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ ابو معاویہ نے ہمیں حماد سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابراہیم سے اور انہوں نے اسودہ اور علقمہ سے روایت کی، ان دونوں نے کہا ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ پوچھنے لگے جو حکمران اور ان کے ساتھ تاخیر سے نماز پڑھنے والے ان کے پیروکار تم سے پیچھے ہیں، انہوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے عرض کی نہیں، انہوں نے کہا اٹھو اور نماز پڑھو۔ انہوں نے ہمیں اذان اور اقامت کہنے کا حکم نہ دیا، ہم ان کے پیچھے کھڑے ہونے لگے تو انہوں نے ہمارے ہاتھ پکڑ کر ایک کو اپنے دائیں
اور دوسرے کو اپنی بائیں طرف کر دیا۔ جب انہوں نے رکوع کیا تو ہم نے اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھے، انہوں نے ہمارے ہاتھوں پر ہلکا سا مارا اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جوڑ کر اپنی دونوں رانوں کے درمیان رکھ لیا۔ انہوں نے جب نماز پڑھ لی تو کہا، یقیناً آئندہ تمہارے ایسے حکمران ہوں گے جو نمازوں کو ان کے اوقات سے مؤخر کریں گے اور ان کے اوقات کو ماننے والوں کی آخری جلمٹ کی طرح تنگ کر دیں گے۔ جب تم ان کو دیکھو گے کہ انہوں نے یہ کام شروع کر لیا ہے تو تم ہر نماز اس کے وقت پر پڑھ لینا اور ان کے ساتھ اپنی نماز کو نفل بنا لینا، اور جب تم 3 آدمی ہو تو اکٹھے ہو کر نماز پڑھو، اور جب تم 3 سے زیادہ ہو تو تم میں سے ایک امام بن جائے، اور جب تم میں سے کوئی رکوع کرے تو اپنے بازو اپنی رانوں پر پھیلا دے اور جھکے اور اپنی ہتھیلیاں جوڑ لے، ایسا لگتا ہے جیسے میں اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسرے میں پیوستہ انگلیوں کو دیکھ رہا ہوں، اور انگلیاں پیوستہ کر کے انہیں دکھایا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔